اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلى الله على محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم نعرہ الصلوات. مجلس امام حسین علیہ السلام کے اس محترم اور متبرک اجتماع کے لیے سورہ آل عمران کی 18ویں آیت پیش نظر ہے، جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ آیت وہ ہے کہ جو سورہ قل هو اللہ احد سے بھی کافی مشابہ ہے، اس لیے کہ سرکار ختمی مرتبت کا فرمان ہے کہ جو اس آیت کو 3 مرتبہ نماز کے بعد پڑھے تو اللہ اس پر آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے. جو 1 مرتبہ پڑھے فرمایا کہ 1/3 بدن اس کا آتش جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے، جو 2 مرتبہ پڑھے تو 2/3، اور جو 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ اس کے پورے وجود پر آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے. بالکل سورہ قل هو اللہ احد کی طرح کہ سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے. جو قل هو اللہ احد کو 1 مرتبہ پڑھے تو اللہ 1/3 قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے، جو 2 مرتبہ پڑھے تو 2/3 قرآن کا، اور جو 3 مرتبہ اسے پڑھے تو اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا کر دیتا ہے. لہٰذا حضور مکرم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسے ہے کہ جیسے قل هو اللہ احد کی مثال قرآن میں ہے. آپ کی محبت بھی 1/3 ہے. جو آپ کی محبت کو دل میں رکھے اس کا 1/3 ایمان ہے، جو زبان سے بھی اظہار کرے اس کا 2/3 ایمان ہے، اور جو عمل سے بھی پورا کر دے اس کا پورا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. چونہ اس عبادت کو اسی وقت اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم انجام دے دیں کہ 3 مرتبہ اس آیت کو ایک ساتھ مل کے پڑھ لیتے ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ہم سب کے وجود پر آتش جہنم کو حرام کر دے. اس لیے اس میں توحید خالص کا مکمل بیان ہے. میرے ساتھ پڑھیے گا، میں کوشش کرتا ہوں اس طرح سے پڑھوں کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. قرآن ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے نوک نیزہ سے کٹے ہوئے سر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر کے سمجھایا کہ جس میں حسین اور سر حسین میں جدائی ہو سکتی ہے لیکن حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا خود گواہ ہے اس بات پر کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. دیکھیں موضوع ہے توحید پروردگار اور امام حسین. خدا خود گواہ ہے اس بات پر کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے.
والملائکہ، ملائکہ بھی اس بات پر گواہ ہیں، وَأُولُو العلم، اور کچھ خاص صاحبان علم اس بات پر گواہ ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اولو العلم کی جب بات ہے تو یہاں تفسیر میں فرمایا گیا کہ اس سے مراد انبیاء ہیں اور انبیاء کے اوصیاء ہیں، اور لازمی سی بات ہے کہ جہاں اولو العلم کی بات ہو تو مدینۃ العلم سب سے افضل ہے، اور ساتھ میں باب مدینۃ العلم بھی شامل ہے۔ یعنی مدینۃ العلم حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات کے گواہ ہیں، اور باب مدینۃ العلم علی بن ابی طالب علیہ السلام، تمام صاحبان علم اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، قائماً بالقسط، اس لیے کہ اس کا نظام عدل پر ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ کیا آپ کی گواہی آپ ہی کے حق میں قبول ہوتی ہے؟ فرض کیجئے کہ آپ یہ کہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں اور آپ خود ہی اس بات کے گواہ ہوں، تو یہ تو قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ کیسے بات ہے کہ بھئی اللہ خود گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جب عدالتوں میں گواہی ہوتی ہے تو جس کا کیس ہے وہ خود تو گواہ بن کر پیش نہیں ہوتا نا، کہ میرا کیس ہے میں خود ہی اس بات کا گواہ ہوں، گواہ تو کوئی اور ہونا چاہیے۔ تو اللہ کیسے گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ دیکھیں اس کی مثال میں عرض کر دوں، فرض کیجئے یہاں جس امام بارگاہ میں آپ تشریف فرمائے ہیں، چراغ روشن ہے، یہاں پر کئی چراغ روشن ہیں۔ اب چونکہ مجلس بمناسبت عاشور و شام غریبہ ہے، لہذا ایک خاص قسم کی کیفیت ہے، لیکن فرض کیجئے کہ اگر اس مقام پر 10 چراغ ہیں تو 10 چراغ کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک چراغ کی روشنی کافی نہیں ہے، 2 چراغ اس لیے نہیں ہے کہ 2 کی روشنی کافی نہیں ہے، جتنی روشنی کی ضرورت ہے اتنے چراغ ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایک چراغ ایسا ہو جو ان 10 کے برابر روشنی کو پورا کر دے تو پھر 10 کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اور اگر کوئی ایسا وجود ہو کہ جس کی کوئی لمٹ ہی نہ ہو، لامحدود ہو، تو اگر کوئی لامحدود وجود ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور وجود آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کسی اور وجود کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ لہذا واجب الوجود ہونے میں خود یہ بات مضمر ہے کہ ایک کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ بس اللہ کا وجود جو لامحدود ہے وہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال وہ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر خود امیر المومنین نے جو فرمایا برہان نظم، برہان نظم کیا ہے؟ یعنی یہ کہ کائنات میں جو انتظام ہے نا آپس میں، وہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو نہیں سکتا۔ چھوٹی سی مثال دے دوں، فرض کیجئے کہ کسی کو ایک بکری کا بچہ بنانا ہو اور وہ 5 الگ الگ پینٹرز سے یہ کہے کہ کوئی اس کا سر بنائے، کوئی اس کا دھڑ بنائے، کوئی اس کے پیر بنائے، کوئی اس کے دم بنائے، تو یہ جب سب آپس میں جوڑیں گے نا تصویر تو جڑے گی نہیں، اس لیے کہ سر کسی اور نے بنایا، دھڑ کسی اور نے بنایا، پیر کسی اور نے بنائے، دم کسی اور نے بنائی، تو یہ آپس میں جڑے گی نہیں۔ پتہ چلا کہ تصویر کے انتظام کے لیے ضروری ہے کہ بنانے والا ایک ہو۔ توجہ ہے آپ کی میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ کائنات میں جو انتظام نظر آ رہا ہے نا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بنانے والا ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس لیے کہ آپ کی زبان میں جو ذائقہ آ رہا ہے غذا کا، تو پتہ چلا غذا میں اور زبان میں ایک تعلق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زبان کا بنانے والا اور غذا کا بنانے والا ایک ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ جو اس وقت آواز سن رہے ہیں وہ ہواؤں میں جو برقی لہریں ہیں ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ پتہ چلا آپ کے کانوں کے پردوں کو بنانے والا اور اس ہوا کو بنانے والا ایک ہے، اس لیے کہ اس میں تعلق ہے۔ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے جس سے گرمی اور سردی ہوتی ہے، پتہ چلا سورج اور زمین کا بنانے والا ایک ہے، اس کشش ثقل کا بنانے والا ایک ہے۔ جتنا بھی انتظام ہے نا اس کائنات میں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہے، 2 نہیں ہو سکتے۔ اگر 2 ہوتے تو کائنات میں نظام نہ ہوتا۔ تو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ملائکہ گواہ ہیں اور صاحبان علم گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، وہ صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔
صاحب عزت کیوں ہے؟ عزیز کا جو ترجمہ ہے نا اردو میں ہم کرتے ہیں صاحب عزت، لیکن اس کا ایک حقیقی ترجمہ اور ہے. وہ یہ ہے کہ آپ سے کسی نے کوئی بات کہی، کبھی ہوتا ہے آپ کا موڈ خراب ہو گیا، یعنی کسی اور کی بات کا آپ پر اثر ہوتا ہے. کبھی آپ سے کسی نے کوئی بات کی، آپ جذبات میں آ گئے، کسی اور کی بات کا آپ پر اثر ہے. اللہ وہ ہے جو نفوذ ناپذیر ہے، کسی اور کی بات کا اس پر، اس کے وجود پر اثر نہیں ہوتا. یہ ہے صاحب عزت ہونا، عزیز ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ہو، مثال کے طور پر اس وقت کراچی میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ فرض کیجئے کہ پورے کراچی میں کوئی ایک قابل اور لائق ڈاکٹر ہے کہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، تو اس کا مزاج ملے گا کسی سے؟ کبھی ہو سکتا تکبر آ جائے، غرور آ جائے. اللہ کائنات کا ایک ایسا معبود ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن اس کا کوئی کام ظلم پر نہیں ہے. الحکیم، اس کا ہر کام حکمت پر ہے. ایک مل کے صلوات بھیجیں، نام محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. اللہ یو علی. اب اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. خود مولا نے دعا میں ارشاد فرمایا، دعائے صباح کا جملہ پڑھ رہا ہوں میں، پہلے مولا علیہ السلام کا جملہ پڑھتا ہوں، پھر آتا ہوں اب عبداللہ حسین علیہ السلام پر. یا حسین کے کلام میں ملے گا یا حسین کے بابا علی ابن ابی طالب کے کلام میں ملے گا. اور یاد رکھو، علی نے جو کچھ بیان کیا وہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس لیے کہ خود فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے علم کے 1000 باب کو سیکھا اور ہر باب سے 1000 باب کو نکالا. تو باب مدینۃ العلم ہونا اسی کو کہتے ہیں نا. مولا نے فرمایا دعائے صبا میں کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جس کی ذات ہی خود اس کی ذات پر دلیل ہے، اسے کسی اور دلیل کی باہر سے ضرورت نہیں ہے. یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں فرمایا، یہ میں امام حسین اور توحید پر بیان کر رہا ہوں. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے بیان فرمایا، متى غبت حتى تحتاج الى دلیل. خدا کی قسم یہ جملہ ایسا ہے نا کہ اس کے جتنی مرتبہ اس کو پڑھا جائے اور کوئی فرط مودت میں جھوم جائے اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا. فرمایا پروردگار تو حسین کے لیے غائب کب تھا کہ تیرے لیے کسی الگ سے دلیل کی ضرورت پیش آ جائے. دیکھیں ہم نے پہچانا ہے اللہ کو پہاڑ سے، ہم نے پہچانا اللہ کو زمین و آسمان سے، اپنے وجود سے، ہم نے پہچانا اللہ کو اس کی مخلوقات سے. لیکن تصور فرمائیے کہ جب کچھ نہ تھا اور یہ تھے، تو یہ کس کے ذریعے اللہ کو پہچانتے؟ بھئی اولو ما خلق اللہ نوری. میں تو وہ حدیث پڑھا ہوں جو تمام مسلمانوں میں متفق ہے. کہیں پر یہ حدیث ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اور کہیں پر یہ حدیث ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کے حوالے میں کہ میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم روح اور جسد میں تھے، تو میں اس وقت بھی نبی تھا. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو خلق فرمایا، تو اب کیا ایسی اور کوئی شے ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہو؟ ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں. ابھی تو یا اللہ ہے یا اس کا بندہ خاص ہے. تو ان کی جو معرفت ہے نا اللہ سے، وہ بلا فصل ہے. ان کی جو معرفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، وہ بلا فصل ہے. وہ کسی اور درمیان میں کسی شے کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ تھا ہی نہیں. خود جناب امیر نے فرمایا کہ کان اللہ ولا شیء معہ، خدا تھا اور کچھ نہیں تھا. فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق فرمایا. قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنۃ والنار وآدم وحواء ب24 و400 الف عام. اس سے پہلے کہ اللہ پانی کو خلق کرتا، قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنۃ والنار وآدم وحواء ب24 و400 الف عام، 4,24,000 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کی معرفت تو اللہ سے براہ راست ہوئی نا، بلا فصل ہوئی. تو کہا متا غبت حتی تحتاج الی دلیل. اور یہ جانتے ہیں کہ ایک ہی نور ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. فرمایا پروردگار تو حسین کے لیے غائب کب تھا کہ حسین کو تیرے وجود کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت پیش آئے. عمیت عین لا تراک علیہ رقیبہ. فرمایا اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے اپنا نگہبان نہیں دیکھتی. یہ امام حسین علیہ السلام ہی فرما سکتے تھے، دعا عرفہ میں میرے مولا کا کلام ہے. اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے. بس یہ ظاہری بصارت کی آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ بصیرت کی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے. کہ جو جناب امیر نے بھی فرمایا
اچھا، جب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی معرفت تو بلا فصل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس لیے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، حسین کربلا کے بعد امام نہیں بنے. ہائے 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 ہائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے. حسین ابن علی کربلا کے بعد امام نہیں بنے. کربلا تو امامت کے ظہور کی معراج کا نام ہے. حسین تو بچپن میں تھے اور حضور نے فرمایا کہ جنتی نہیں ہے فقط، سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. دیکھو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا. مولا کے مطلب میں بحث ہو سکتی ہے کہ کیا مطلب تھا، سید کے مطلب میں تو کوئی بحث نہیں ہے نا کہ کیا مطلب تھا. سید کا مطلب تو آقا ہی ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. مولا کے مطلب میں بحث ہو سکتی ہے، سید کے مطلب میں کوئی گفتگو نہیں ہے. تو حضور نے یہ جو ساری حدیث ارشاد فرمائی، الحسن والحسین امامان قاما وقعدا، حسن اور حسین امام ہیں چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسین منی وانا من الحسین، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ. یہ سب اس وقت ارشاد فرمائی کہ جب عبداللہ حسین 5 یا 6 برس کے تھے. حسین کربلا کے بعد امام نہیں بنے، یہ عالم اسلام کو میں بتلانا چاہتا ہوں. حسین تو بچپن میں امام ہے، اور بچپن میں بھی حضور نے اعلان فرمایا ہے، ورنہ تو عالم انوار سے حسین کا نور رسول اللہ کے نور کے ساتھ ہے. اس لیے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام، میں بات کو ایک نتیجے تک پہنچاؤں گا کہ جتنی قرآن کی آیتیں امام حسین کے لیے ہیں اور پنجتن کے لیے، وہ بھی اسی وقت نازل ہوئیں کہ جب اب عبداللہ الحسین کا زیادہ سے زیادہ سن 8 برس تھا. اس لیے کہ 8 برس کے سن میں حضور مکرم کا وصال ہو گیا، جو وحی قرآنی تھی اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا. تو جو کچھ ہے وہ فقط اس 8 برس کے سن میں. یاد رکھیے گا یہ، یعنی حسین علیہ السلام کو حضور مکرم بچپن میں چادر میں لیں اور اللہ آیت نازل کرے. حسین علیہ السلام بچپن میں روٹیاں دیں اور اللہ آیت نازل کرے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. حسین کو بچپن میں لے جائیں مباہلے میں اور اللہ آیت نازل کرے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ للکاذبین. جو کچھ ہے جس کا بچپن ہی ہے. آج آپ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم، فقیہ، مفتی، ان سے پوچھئے زندگی کے اختتامی مراحل پر کہ آپ کی تمنا کیا ہے، سب سے بڑی آرزو کیا ہے، کہ وہ تمنا یہ ہے کہ اللہ جنت نصیب فرمائے. تو کہیں جنت حتمی ہے، کنفرم ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے جنت حتمی ہے، کہ اللہ سے دعا ہے. ہماری آخری انتہا یہ ہے کہ جنت کی آرزو ہو جائے. حسین کا آغاز یہ ہے کہ جنت نہیں، جنت کا سردار ہے حسین. صلوات بے اللہم صلی علی. لہذا حسین فقط شہید نہیں ہے، سید الشہداء ہے حسین. خود قرآن میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. توجہ کیجیے گا، میں خاص نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جو زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، تو اللہ نے متقین کی اور اولیاء اللہ کی پہچان یہ بتلائی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں. تو اسے آپ خالی دنیا میں کیوں سمجھ رہے ہیں؟ جو شہید ہے اور اللہ کے پاس سے رزق پا رہا ہے، وہ بھی اللہ کے اذن سے تقسیم کر رہا ہے. تو جب شہید تقسیم کر رہا ہے تو سید الشہداء، ان کی جانب سے کیا کچھ نہ نصیب ہوتا ہوگا انسانیت کو. اور یہ رزق فقط مادی نہیں ہے. آج بھی جو دنیا کے حالات ہیں وہ جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آج بھی امام حسین کے نام سے حریت کا درس، آج بھی امام حسین علیہ السلام کے نام سے غیرت کا درس، آج بھی امام حسین علیہ السلام کے نام سے شجاعت کا رزق، حریت کا رزق، غیرت کا رزق، شجاعت کا رزق، یہ حسین ایسے تقسیم کر رہے ہیں کہ حسین کے ماننے والے جہاں کہیں ہیں وہ یزیدیت کی ناک کو زمین پر رگڑ رہے ہیں.
تو وہ رزق آج تک تقسیم ہو رہا ہے, خالی مادی رزق نہیں ہے. بقول شاعر, نماز کو بھی چونکہ زندگی ملی امام حسین سے نا, تو نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. مل کے آج تک یہ رزق تقسیم ہو رہا ہے. میں توحید پروردگار امام حسین اسلام پہ بات کر رہا ہوں. جو کچھ ہے عطا وہ اللہ کی جانب سے, لیکن تقسیم ہو رہا ہے بنام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. اور وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. تو حسین بن گئے تمام انبیاء کے وارث. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ, یا وارث نوح نبی اللہ, یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, یا وارث عیسیٰ روح اللہ, یا وارث محمد حبیب اللہ, یا وارث علی ولی اللہ. تو حسین علیہ السلام میں اجتماع ہو گیا تمام انبیاء کی, وہ تمام صفات جو الگ الگ ظاہر ہو رہی تھی. اب صبر بھی امام حسین علیہ السلام سے ظاہر ہوا, شجاعت بھی یہاں سے ظاہر ہوئی, ایثار بھی یہاں سے ظاہر ہوا, اور نماز کی عظمت وہ بھی یہاں سے ظاہر ہوئی. ذرا غور فرمائیے گا, بس میں موضوع کو آہستہ آہستہ اختتام پر لے آیا. تو عزیزوں, ایک ہے حسین منی اور پھر ہے انا من حسین. حسین مجھ سے ہے, ہر نواسا نانا سے ہے. انا من حسین, نانا کیسے نواسے سے. دو ہی کمال ہوتے ہیں انسان کے, یا نسب کا یا حسب کا. کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں. نسب کا کمال یہ کہ خاندان کون سا ہے, حسب کا کمال یہ کہ خود کے فضائل کیا ہیں. حضور نے فرمایا حسین کا نسب دیکھنا ہو تو حسین منی, حسین مجھ سے ہے. اور حسین کا حسب دیکھنا ہو تو انا من الحسین, میں حسین سے ہوں. یا اس کی ایک اور تشریح کر دوں, سن 61 ہجری 10 محرم تک حسین منی, حسین مجھ سے ہے. اور 10 محرم 61 ہجری کے بعد قیامت تک کے لیے انا من الحسین, میں بھی حسین سے ہوں. اس لیے میرے مولا زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے بابا کو فتح ہوئی یا نہیں ہوئی, امام نے کہا اذان کا انتظار کر. اور جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ گونج اٹھا, فرمایا یہ میرے بابا کی فتح کا اعلان ہے, یہ انا من الحسین. بات تمام ہو گئی عزیزوں. تو حضور مکرم نے اپنے خطبوں میں سمجھایا حسین کیا ہے, اپنے بیان کو روک کر حسین کو گود میں لے کر سمجھایا کہ حسین کیا ہے, اپنے سجدے کو طول دے کر سمجھایا کہ حسین کیا ہے. آج کوئی امام جماعت ہوں اور ان کی پشت پر ان کے نواسے آ جائیں تو وہ تو سجدے کو طول نہیں دیں گے نا, اس لیے کہ کوئی نانا نواسے کا معاملہ نہیں ہے, یہ امامت ہے جو رسالت کی پشت پر ہے. اور رسول اللہ اپنے نواسے کا خالی تعارف نہیں کروا رہے, سجدے کو طول دے کر امامت کا تعارف کروا رہے ہیں. سر مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے, اور حضور آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے. اور حسین پشتے نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. میں نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. بس عزیزوں, یہیں سے میں مصائب پہ چلا جاؤں گا. تصور فرمائیے گا کہ وہ حضور کہ جب حسین پشت پر ہوں تو سجدے سے سر نہ اٹھائیں کہ میرا حسین گر نہ جائے. اگر حضور مکرم سجدے سے سر اٹھا لیتے تو امام حسین کہاں گرتے؟ نمازیوں کی صفوں میں گرتے نا. وہ حضور کہ جو حسین کو نمازیوں کی صفوں میں نہ گرنے دیں, اس حضور نے یہ کیسے برداشت کیا ہوگا کہ حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے. اجرکم علی اللہ.
آپ مجھے مختلف نشریاتی حوالوں سے دیکھتے رہتے ہیں، مختلف علماء کرام کے ساتھ مختلف مسالک کے مجھے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، تو میں نے ان سے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، کہ جیسے امام حسین دنیا میں تشریف لائے تھے نا، تو رسول اللہ نے گریہ کیا تھا امام حسین علیہ السلام پر۔ حسین پر رونا بدعت نہیں ہے، حسین پر رونا سنت رسول ہے۔ رسول اللہ حسین کو دیکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، اپنے دونوں نواسوں کو، ایک کے لبوں کو چومتے تھے، ایک کے گلوے مبارک کو چومتے تھے۔ حسن کے لبوں کو اس لیے چومتے تھے کہ لبوں سے حسن کو زہر دیا جائے گا، حسین کے گلوے مبارک کو اس لیے چومتے تھے کہ حسین کے گلے پر کند خنجر چلے گا اور 3 دن کا پیاسا حسین ذبح ہو جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ جانتے نا مجلس کس مناسبت سے ہے؟ جب مجلس کی خاص مناسبت ہو، دیکھیں عاشور ہمیں یاد دلاتا ہے ایک وہ کلیجہ کہ جس پر برچھی کا پھل، بوڑھے باپ نے جس سینے سے برچھی کا اکیلے پھل کھینچا۔ عاشور کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے 2 کٹے ہوئے بازو کہ جو فرات پر ایسے کٹ گئے کہ حسین کہتے تھے الان ان کا سرا ظاہری، عباس کمر ٹوٹ گئی عباس۔ عاشور کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حسین ابن علی نے ایک بھتیجے کی پامال لاش کو مقتل سے ایسے اٹھایا کہ لاش کے ٹکڑے جمع کرتے رہتے تھے، وہ کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عاشور کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک بوڑھے باپ کے ہاتھ میں 6 مہینے کا لاشا تھا اور حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، کہتے تھے رضن بقضائک و تسلیما لامرک، پروردگار حسین تیری رضا پر راضی ہے، تیرے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ اور عاشور کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے وہ مقام کہ جب حسین زمین کربلا پر آئے تو وہ شمر جالس علی صدر، شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا تھا، قابض علی شیبت، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لی، فضربتن من ضربتن، 12 ضربتوں سے حسین کا سر تن سے جدا ہو۔ عاشور کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نو کے نیزہ پر ایک ایسا سر بلند ہوا کہ مولا سید العابدین سید الساجدین نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، پھوپھی اماں وہ دیکھیے گا میرے بابا کا سر 9 کے نیزہ پر بلند ہو گئے۔ لیکن تو آگے بڑھ کر شام غریبہ تک پہنچتے ہیں، جب لاشوں کی پامالی کی بات ہے، فقط ایک لاشا تھا پامالی کی زد پر، حسین ابن علی، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے۔ دیکھیں آج 1400 برس بعد اسے سننا اتنا مشکل ہے، کوئی مسلمان اسے ضبط نہیں کر سکتا، حتیٰ یہ کہ کوئی پاک دل کا انسان وہ مصائب کو سنے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، لیکن میں کہوں گا ہاتھوں کو جوڑ کر 1400 برس بعد جسے ہم سن نہ پائیں، 70 قدموں کے فاصلے سے ایک بہن نے دیکھا، تلے زینبیہ سے گھوڑوں کے ٹابو تلے ایک حسین کا لاشا پامال ہو رہا۔ پھر ایک بچی ہے کہ جو باپ کا کٹا ہوا، اللہ اکبر۔ دیکھو جب تک شام غریبہ کا ذکر ہو اور 4 سال کی بچی کا ذکر نہ ہو تو مصائب پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ وہی بچی ہے نا کہ جب باپ سے کہہ رہی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین کے۔ دیکھیں حسین کی مجلس میں امیر بن کر نہیں رونا چاہیے، غریب بن کر رونا چاہیے، تاکہ جب ایک غریب ماں پرسہ لینے کے لیے آئے تو حسین کی شہادت کا پرسہ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں، وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی تڑپ کر اس شب میں یہ دل افگار، کیسی ہے یہ باتیں دل میرا روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے۔ اب عبداللہ حسین 4 سال کی بچی کو کیا جواب دے؟ امام حسین نے فرمایا لو رونا اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہیں لبے لال ہیں یہ تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی،
گریہ کیجئے گا، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ امام حسین مقتل میں چلے گئے، ندائے قدرت آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے حسین، پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی بھی فوجیں واپس پلٹ آئیں، فرقۃ بالرمح و فرقۃ بالسیف، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں تیر، نواسہ رسول زخمی ہوتا چلا۔ یہاں تک ایک منزل آئی، اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے سینہ اطہر پر وہ لعین بیٹھ گیا کہ جس نے حسین کو شہید کرنا تھا۔ صدا گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ حسین کربلا میں دو نہروں کے درمیان پیاسے مارے گئے، حسین کربلا میں ذبح ہو گئے۔ میں نے عرض کیا لاشیں پامال ہوئے تو فقط حسین کا لاشا پامال ہوا۔ ایک بچی کو اتنے تماچے مارے گئے کہ رخساروں کا رنگ بدل گیا۔ آخری جملے پر آ گیا جب بہن زینب آئی بھائی کے لاشے پر، فرمایا انتا خل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ روایت یہاں ختم ہو گئی، لیکن دل یہ کہتا ہے عجب نہیں لاش حسین سے آواز آئی ہو، انتی اختی زینب، کیا آپ ہی میری بہن زینب ہے؟ سر پر چادر نہیں بچی، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مخلا چادر دی، پھر کوفے کا بازار تھا، شام کا دربار۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ سب مل کے کہیے گا شب عاشور شام غریبہ، جہاں کہیں جو سن رہا ہے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔